السلام دوستوں، میں ڈاکٹر شعیب شاہد ایز یوزول آپ سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں۔ ہمارا آج کا ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے، موجودہ جو کرنٹ افیئر ہیں، حالات ہیں اپنے ملک کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کیوں فیل ہو جاتا ہے، یہ جوڈیشل سسٹم میں مختلف لوگ اپنے اپنے گروپنگ میں کس طرح چلے جاتے ہیں، اور عام لوگ جو موقع شناس ہوتے ہیں، شریر لوگ، وہ کس طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ورغلاتے ہیں، اور ملک میں افراتفری کا نظام ایک پیدا ہو گیا ہے۔ اس صورت میں اس کرائسس کے اندر جہاں سب سے بڑے یہ جوڈیشل سسٹم کی کچھ خامیاں ہیں، اس سے زیادہ ان لوگوں کی ہیں جو ان پاور ہیں، کیونکہ جو آدمی ان پاور ہوتا ہے وہ اپنی پاور کے پریشر سے چیزوں کو منور کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس ہی یہ ساری طاقت رہے اور کوئی مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو، میں سیاہ سفید کا مالک ہوں۔ لہٰذا ان کی جو اس پرسنالٹی کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں نے اگلے پروگرام میں ذکر کیا ہے، یہاں میں اس کو کنکلوڈ کرنے کی اس لیے کوشش کروں گا۔ یہاں بہت زیادہ مٹیریل میرے پاس، تو میں تو اس کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان اوقات بھول جاتا ہے اور اس کو آخری وقت کو یاد کرنا چاہیے۔ تو جس وقت آدمی چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیلف پروجیکشن، اس کرسی کا بڑا نشہ ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو بعض اوقات وہ تجاوز کر جاتا ہے اور اس کے اوپر اوور ویلمڈ آف دا فیلنگ آ جاتے ہیں، اپنی ذاتیت، اور وہ اس سے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ منصف سے زیادہ باریک بینی سے پوچھا جائے گا، اور کہا گا اس کی نیت، عمل اور زبان کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نظام، جو ہمارا نظام ہے انصاف کا، بڑا سادہ سا ہے۔ اگر آپ سورۃ مائدہ میں چلے جائیں تو اس میں ذکر ہے کہ پہلی قوموں کو بار بار اس لیے ذکر ہے کہ اٹ از اے کنٹینویشن آف ہولی بک، ہولی نالج، ہولی رولز۔ تو پہلی قوموں کے متعلق بتایا، ان کو بتایا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، انسان کے قتل کے مقابلے قتل، یعنی کہ ایکول کائنڈ آف ٹریٹمنٹ دی گئی ہے۔ دس از دا کال دا انصاف کا جو تقاضا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے ماڈل جو تھا، آپ نے اس میں بیان کیا کہ میری اگر بیٹی بھی خیانت کرتی تو اس کو بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی تو بیٹیاں بچ جائیں، خیانت کریں، ہیرا پھیری کریں، فراڈ کریں، جھوٹ بولیں، سفید جھوٹ بولیں اور لوگوں کو ورغلائیں اور غلط قسم کام کریں، تو آن دا ڈے آف ججمنٹ تو یہ جوانی نہیں رہے گی۔ وہاں تو ہر ایک آپ جائے گا نفس و نفسی، نہ وہاں پیرنٹ کام آئیں گے، نہ رشتہ دار، نہ یہ پارٹیاں۔ تو انصاف کے متعلق یہ حکم ہے۔ پھر بتایا کہ ازاک لذا، پھر کہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کسی کی شہادت لیں، خدا کو حاضر جان کر لیں اور شہادت دیں، اور دلوں کا بید اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو حق کو مت چھپائیں اور صرف دنیاوی مقاصد کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں۔ تو آپ ارد گرد دیکھیں ہمارے نظام میں کس قسم سے وٹنسز لائی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، پھر توڑی جاتی ہیں، اور وہ بیچارے جو انصاف کا بھی بیڑا غرق کیا جاتا ہے۔ صاحب جو منصف ہوتا ہے جج، وہ بھی کنفیوز ہوتا ہے، یار پہلے تو یہ وٹنس اس کے خلاف بول رہی تھی، آج کہتی میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ صرف انصاف صرف اور ان کا کٹہرا صرف منصف کے لیے نہیں، ایک عام آدمی کے لیے جو کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں۔ تو اس لیے پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے اسلام میں چلے جاؤ، یہ نہیں کہ جہاں مقصد ہو گیا وہاں ویسٹرن وہ رائٹس آ گئے، ڈیموکریسی آ گئی، اور جہاں لوگوں کو ڈرانا وہاں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ڈرائیں۔ تو بتایا گیا کہ پہلی جتنی بھی قومیں تباہی کی طرف گئیں، ان کے اندر یہ تھا کہ قانون جو تھا وہ غریب و امیر میں فرق ہوتا تھا۔ تو قوموں کو وہ کاروبار اور دیگر مختلف کام جو ہوتے تھے اس کے میں وہ ان کا حاوی ہوتے تھے۔ اور بعض اوقات اتنے بھی ظالم لوگ ہوتے ہیں، اب کے بھی اس وقت پولیٹیکل ایسے ظالم لوگ ہیں، ان کے چہرے دیکھیں، ان کی عادات، ان کی بڑکیں دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ غریبوں کا، ایمانداروں کا تمسخر اٹھایا کرتے تھے، اور جو حق کی بات کرتے تھے ان کو مار پیٹ کر یا ان کو ختم کر دیتے تھے۔ تو پلیز یہ جو ہے اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو صفت ہے، میں سب سے بڑا منصف ہوں، اور عدلہ اور بدلہ جو لیتے ہیں آپ، اس میں باقاعدہ ججمنٹ ہوگی، اور دوزخ میں ان کو ڈال دیا جائے گا، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسے ہمارے مسلمان لوگ جو کہتے ہیں جی ہمیں جی فلاں بچا لے گا پیر و فقیر سے، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے کہ ہم اس طریقے سے کر دیں گے۔ تو اس چیز میں جو قابل غور نقطہ ہے کہ وہاں کوئی کسی کی فیور نہیں کرے گا، یہ صرف سیلف میڈ کہانیاں ہیں۔ میں نے کئی پروگرام میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف جو ہے وہ 1 to 1 اور ریئلٹی بیسڈ ہے۔
لہٰذا اس میں چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی مجرم ہو، چاہے کوئی وٹنس ہو، چاہے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو، چاہے مرد ہو عورت ہو، تمام برابر ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جی عورت کے لیے بڑا جی صنف نازک ہے تو بڑا نازک سے ان کے لیے گوشہ رکھتے ہیں، وہاں ایسے گوشے ووشے نہیں چلیں گے، وہ کہیں گے کہ انصاف کے کٹارے میں سب برابر ہیں۔ تو لہٰذا جو آپ کے ارد گرد لین دین ہو رہی ہے اور یہ اس طریقے سے ہیرا پھیری ہو رہی ہیں، تو یہ اس میں یہ ذہن میں رکھیں قوم شعیب کا ذکر ہے، وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو توڑ پھوڑ کر اس طریقے سے چیزیں بناتے تھے، اور پھر اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا، اور اس قوم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا، اور اس کا اب نام و نشان بھی نہیں رہا، اور اس کے لیے باقاعدہ بتایا کہ ان جگہوں پر جاؤ اور ان کا موازنہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بتایا کہ بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے، انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے، تو نظام انصف جو ہوتا چاہیے وہ سادہ، ون ٹو ون، اور اہل لوگوں کے لیے ایک خدا کو حاضر ناظر جان کر ان کی مدد کی جائے، حق کو نہ چھپایا جائے، کیونکہ آپ کتنی دیر تک حق کو چھپائیں گے؟ آج آپ ان پاور ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، تو کہنے کا مطلب پھر وہی فائلیں پھر کھل جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ اب جی وہ جو فلانا جج ہے وہ ہماری فیور میں ہے، وہاں لگواؤ۔ بھائی اگر فیور میں اس نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ بھی کانے وہ بھی کانے، آن دا ڈے آف ججمنٹ کتنی دن کتنا آپ فیصلہ لے لیں گے، کتنا آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ تو بتایا گیا کہ ہیومن جو نیچر ہے اس میں ویرائٹی آف ہیومن نیچر ہیں، لہٰذا جو پرابلم ہوتا ہے اور اس کی موسٹلی ڈفرینسز جو ہوتے ہیں وہ سوشل ویلیوز کا مقصد ہے، ویلتھ، لینڈ، پاور، مس یوز، وائلنس، کیواس، اس کی وجہ سے سوسائٹی میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے، جسٹس پریویل نہیں کرتا، سوسائٹی جو ہے دن بدن ڈوبتی چلی جاتی ہے، کیونکہ جہاں لا لیسنس ہو اور وہاں کوئی کسی قسم کا سلسلہ نہیں چلتا، جس طرح آج کل دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن شریف میں اس کی بڑی سخت پینلٹیز دی گئی ہیں، وہ کہا کہ اس نظام کو ریسٹور کریں اور لوگوں کے اندر ایکویلٹی کے ساتھ چلیں، اور لیگل جو پروسیجر ہو اس میں آپ ان کو ایگزامن کریں۔ لہٰذا اسلامک کوڈ کا مطالعہ بتایا گیا یہ سورہ نساء 58 میں کہ کرائم کنٹرول اور جو پنشمنٹ سسٹم ہے اس کو خدا اور خدا کی ذات کو سامنے رکھ کر کریں۔ پرنسپل آف جوڈیش سسٹم چھٹے سورہ میں 153 میں دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے اس کے بتایا گیا کہ آپ پروجیکٹ نہ کریں، اس پر ہوتا ہے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا انسان کی جو کمزوری ہیں اس میں سیکس کے علاوہ یہ جو پراپرٹیز، فیملی، بزنس، اور وہ جو ہے ان چیزوں کا ذکر ہے، تو یہ 57 آیت ہے 25، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، پلیز اس کو دیکھیے گا، بتایا گیا کہ کیا ہے۔ تو کہتا ہے آرڈر آف جو ہے نا ڈیوائن اس کو فالو کریں، اور وہ ابوال ہے، کیونکہ دیکھیں ہیومن نیچر از اے سبجیکٹو، آپ تمام پی ایچ ڈی جو کچھ مرضی کر لیں دے آر ہیومن بینگ، تو ان میں خامیاں تو رہیں گی جن کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں۔ تو جس وقت آپ پرسیو کرتے ہیں تو آپ اس نقطہ سے پرسیو کر رہے ہیں، جب آپ سوچ رہے ہیں اس نقطہ سے سوچ رہے ہیں، جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں اس نقطہ سے فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے پرسنالٹی کے میچورٹی کے بڑا ضروری ہے۔ چنانچہ ان میں 2-4 آیت میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، پلیز یہ جو پریکٹس کر رہے ہیں یا لاء میں ہیں یا جو عام ہیں یا پولیٹیکل لیڈر اس کے لیے ہے۔ سورہ 42 میں 10 آیت، اور 5ویں سورہ میں 48 آیت، اور سورہ نمبر 17 میں 36 آیت، ان تمام چیزوں کا جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ان کے متعلق آیا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ اس کے گول جو ہے وہ ریزننگ پر ہیں، وہ ذاتیت پر نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو آپ جج کو ٹرین کریں، اس کو صحیح معنی میں پرسنالٹی امپیورشمنٹ نہ ہو، ایک نیوٹرل وداؤٹ اینڈ پرسنالٹی ایشوز ہوں، پھر اس کا تھاٹ پروسیس نارمل ہو، اس کو ٹریننگ دیں، اس کو ایجوکیشن دیں، ڈسپلن دیں، اس کی پیوریفائی کریں، اس کا انر سیلف جو ہے اس کو پیوریفائی کریں، کیونکہ دیر آر آل ٹائپ آف پیپل۔ تو اللہ نے کہا کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حقائق کو جاننا، اس کو دینا، اس میں شامل حال ہے۔ پھر آگے بتایا گیا، جج کو کہا گیا کہ آپ فیتھ برادرہڈ پر زور دیتے ہوئے لوگوں کے اندر اصلاح کی طرف لے کے آئیں، آپ کو اس قسم کے میں سے ججمنٹ ہو کہ لوگوں کو علم بھی دیا جائے اور اس کے اندر بصیرت دی جائے اور اس کی نیت کو بھی چینج کیا جائے، کیونکہ
ججمنٹ سب سے بڑی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور لہٰذا ہم یہ جو لیگل پروسیجر میں، سیٹل ڈسپیوٹس میں، اور یہ جوڈیشری کے جو ایشوز ہیں، اس میں جب تک آپ گرنٹیڈ لا، آرڈر، رائٹس اینڈ ڈیوٹی کے اوپر نہیں کریں گے اور صحیح معنی ٹیسٹیفائی نہیں کریں گے، آپ کتنی دیر کتنے لوگوں کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں. لہذا اٹ از اپ ٹو آل آف اس، ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہو اس میں یہ ہمیں پڑھایا جائے کہ انسانوں کی رائٹس اور ڈیوٹیز کیا ہیں، انہیں کس طریقے سے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. اور ورنہ آئے دن اس قسم کے جو ججز آ جاتے ہیں ون وے اور دا ادر، جس طرح وہ چودھری صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے. اب مجھے یہ ڈر ہے جس قسم کی وہ پرسنالٹی ہے، اسی ایک نئے جو آنے والے ہیں چیف جسٹس، ان کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی پرسنالٹی ایسی ہے. تو اس قسم کی جو پرسنالٹی ہوتی ہیں ان میں ریجیڈیٹی ہوتی ہے، ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، سیلف پروجیکشن کا مطلب ہوتا ہے میں ہر پہ آ کر میں بس جی میرے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے، سب کو لتاڑ دو جس طرح جی چاہتا ہے کر لو. تو ٹیمپرامنٹ کا کنٹرول ہونا، انسان کی اندر ڈیپتھ ہو اور پبلک نیڈس جانتا ہو اور اس کو پتہ ہو کہ انسان کی پرائرٹی کیا ہے. لہذا جہاں وہ سیریس کیسز ہیں ڈیتھ کے یا اس قسم کے، جی فلاں 6 لگا دو، دس لگا دو، بیٹھ بھی بڑا کہنا منہ سے آسان ہے. جب تک فیکٹس اور ڈیٹا آپ آئی میں سے نیوٹرل نہیں لیں گے اور آپ کے اندر پولیٹیکل پریشر یا ذاتیت اور بیک ڈور جو مفادات ہیں ان آپ پر حاوی ہوں گے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. یہ جو ریلیشن وہ جو میری پرانے میرے ریلیٹیوز ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، اس طریقے سے ہم یہ کر لیں. یہ تمام چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ سب کی سب اس وقت ہو رہی ہیں، اور قوم کے امتحان کا وقت ہے. اور لہٰذا بجائے اس کے نئے نئے ماس کھلیں، نئے چیف جسٹس صاحب آئیں اور اکانومی سے لا تعلق ہو کر ذاتیت کی دوڑ میں مزید کو مزید دلدل میں پھرائیں، انہیں یہ بتا دیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم سب نے مر جانا ہے. متکبر جو شخص ہے وہ بڑا ہی اس کے پر سزا ہے، کیونکہ اس کے اندر میچورٹی نہیں ہوتی، ٹائم اور کرائسس کو بھول جاتا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوچ ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ ایک بھیڑیا تھا، بکری کے بچے کو کھانا چاہتا تھا، تو پانی اس کی طرف سے آ رہا تھا تو اسے کہتا ہے تم نے پانی گدلا کر، اسے نہیں جی، پھر تم نے نہیں، تیری ماں نے کیا ہوگا. لہٰذا اس قسم کے بھی ججز ہیں، جس طریقے آج کل آپ ججمنٹیں دیکھ رہے ہیں کہ صرف اپنی روب اپنا پاور میں آ رہا ہوں جی آ رہا ہوں. ان چیزوں سے بچیں خدا را، ایک دن سبھی نے چلے جانا، کس دن آپ ان چیف جسٹس بنے رہیں گے. تاریخی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہ جو لوگ جو مجھے اچھلتے کودتے پھرتے ہیں، پھر ان کا جو تماشا دنیا دیکھتی ہے. تو لہٰذا میں ان چیزوں کو سامنے جب پیش کر رہا ہوں، میرا کسی کوئی ذاتی مفاد یا جھگڑا نہیں، نہ میں اس کسی سلسلے میں آ رہا ہوں. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ اچھے اچھے لوگ بھی آئے. میں اس وقت گورنمنٹ کالج جو لاہور میں ایم ایس کر رہا تھا سائیکالوجی میں، تو کیانی صاحب کا بڑا نام تھا. تو ہسٹری میں کیانی صاحب یا اس قسم کے ججز جنہوں نے اپنے وقار کے لیے قربانیاں دیں، لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کے فیصلوں کو ایز اے کوٹ کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو لہٰذا اس میں مختلف ہدایات دی گئی ہیں. سورہ المومنون، مومن، الحج، ازمر کے متعلق سب کچھ اس میں بتایا. پھر بتایا منافق لوگ کیا ہیں، اس کا ذکر البقرہ میں آیا، سورہ الحدید میں آیا. وہ کہتے ہیں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہ منافق کے دوگلے لوگ جو ہوتے ہیں اس کا مطلب بتایا کہ النساء میں جو جہنم کا سب سے نیچے والا جو ایریا، ان اگر خدا ان سے تکلم نہیں کریں گے، اس طرف دیکھیں گے نہیں گے اور کہیں گے ہم تو یہ تھے وہ تھے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جس سے دنیاوی چکروں میں آ کے آ جائیں گے تو یہ کوئی نہ کوئی عذاب آ جاتا ہے. کبھی وہ آ جاتا ہے آپ کا بھلا کرے طوفان آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، اب مہنگائی ہے. یہ تمام ہمارے ہی کرتوت ہیں. ہم لوگوں نے اس قسم کے لوگوں کو چنا، اوپر بٹھایا. اب اس سے آپ یہ امید کریں کہ وہ نیکی کی کوئی بات کریں گے، یہ انصاف کی بات کریں گے، تو یہ ہماری اپنی ایک بیوقوفی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کے لوگ، اس کے لیڈر، اس قسم کے پولیٹیکل لوگوں کو چنیں جن کو خدا اور رسول کے علاوہ یہ بھی پتہ ہو کہ ان کے اندر میچورٹی ہے کہ نہیں ہے.
تو ان شارٹ میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں ہمارا جوڈیشل سسٹم، پرسنالٹی پرابلم، ٹریننگ اور یہ تمام حقائق ہیں. لوگ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو اس صورت میں برائبری، رشوت، یہ ایک دوسرے کی فیورٹزم کرنا اور یہ طرح طرح کے ناجائز کام کرنا، وہ ایک قسم اس کا سلسلہ بن جاتا ہے، سوسائٹی کا حصہ بن جاتا ہے. دیکھیں آپ کو حیرانگی نہیں ہوگی کہ اسی سوسائٹی کے اندر اب یہ ہے کہ بغیر کہتے ہیں جو ہوتا ہے نوٹ، اس کو جب تک پہیے نہ لگے جی کام نہیں ہوتا. کام تو اب نہیں ہوں گے، کیوں؟ اب غربت بڑھتی جا رہی ہے، ہر آدمی چاہے گا ناجائز اور جائز طریقے سے پیسہ ہو، زندہ رہنے کے لیے انہیں چاہیے. لیکن اس سٹیج پر کون لے کر آئے؟ یہ پولیٹیکل لوگ، ان کی پشت پناہی کرنے والے ججز، ان کے غلط قسم کے میں سے پاور، سو موٹو پاور نکال دو. اور پھر سب سے بڑی وہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چسکے لے رہی ہے، لڑو مرو. کیوں؟ ہمیں تو ایسا آدمی چاہیے جو ہمارے نیچے لگ کے چلے، اور وہی ہوگا جو کانا آدمی ہوگا، ان کی فائلیں ان کے پاس ہو. کوئی بھی مضبوط اور اسٹرانگ لیڈر کبھی صورت پسند نہیں کرتے، ان کے ایگو کا اپنا پرابلم ہے. وہ اپنی ایگو کی پرابلم کے اندر اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ انہیں یہ نہیں سمجھ آتا. والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جب اللہ سے عہد واصل کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سود کاتا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے. بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے قدم جم چکنے کے بعد لڑکھڑا جائیں، اور اس وجہ سے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تم کو عقوبت کا مزہ چکھنا پڑے اور بڑا سخت عذاب ملے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ
جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ ایذاء عہد کا جو صلہ اللہ کے ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ